CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے چھٹی جماعت کے لیے سمعی درشی کتاب خیال۔ سبق نمبر 10 پینسل کی کہانی، صفحہ نمبر 67۔ کوئی بھی ایجاد جب عام ہو جاتی ہے تو یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ شروع میں اس کی قیمت کتنی زیادہ رہی ہوگی۔ آج خوبصورت رنگ برنگی پینسلیں 2 آنے میں مل سکتی ہیں، مگر ایک وقت ایسا بھی تھا جب ایک معمولی کھردری پینسل کی قیمت 5 روپے تک ادا کرنی پڑتی تھی۔ اس زمانے میں اس کا شمار عجوبوں میں ہوتا تھا۔ عجوبے سے استعمال کی چیز بننے تک اسے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ امریکہ میں میسیچوسیٹس نام کا ایک شہر ہے۔ اب سے کافی عرصہ پہلے اسی شہر میں جوزف ڈکسن نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ جوزف کے والدین بہت غریب تھے۔ بیچاری جوزف کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا بھی مشکل سے میسر آتا تھا۔ پڑوس ہی میں جوزف کا ایک دوست رہتا تھا جس کا نام فرانس پی باڈی تھا۔ فرانس کے والد کی دواؤں کی دکان تھی۔ فرصت کے وقت میں جوزف اور فرانس اس دکان پر بیٹھے بیٹھے بازار کی چہل پہل دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے جوزف نے دیکھا کہ دکان پر کھرل میں چمکیلے قسم کا کوئلہ پیسا جا رہا ہے۔ اس چمکیلے کوئلے کو گریفائٹ کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 67 کے درمیان میں مختلف قسم کی پینسلوں کی تصویر ہے۔ صفحہ نمبر 68۔ جوزف نے یہ بات بہت غور سے دیکھی کہ اس چمکیلے کوئلے کو کاغذ پر رگڑنے سے سیاہ نشان بن جاتا ہے۔ وہ فرانس سے گریفائٹ کا تھوڑا سا چورا مانگ کر گھر لے گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اس سیاہ برادے کو چکنی مٹی کے ساتھ ملا کر گوندھ لیا۔ گوندھی ہوئی مٹی سے اس نے ایک لمبی سی بتی بنائی اور اسے دھوپ میں خشک کر لیا۔ اب اس نے پڑوس ہی کے ایک بڑھئی سے لکڑی کا نلکی نما ایک سانچا بنوایا اور اس سانچے میں ایک شگاف لگا کر خشک بتی اس میں فٹ کر دی۔ سانچے کا ایک سرا اس نے چاقو سے چھیل دیا اور بتی کی نوک سے کاغذ پر لکھا۔ کاغذ پر سیاہ حروف چمکنے لگے۔ یہ دیکھ کر جوزف کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے دنیا کی پہلی پینسل ایجاد کر لی تھی۔ صفحہ نمبر 68 پر جوزف کیمسٹ کی دکان پر کچھ سامان لیتے ہوئے۔ صفحہ نمبر 69۔ جوزف کی لگن دن بدن بڑھتی گئی۔ رات بھر جاگ کر وہ چولہے کی آنچ پر پینسلیں سکھانے لگا۔ اسکول سے اس کی پڑھائی چھوٹ گئی۔ پینسلیں بنانے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ اس غرض سے وہ سارا دن اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کرتا تھا اور پھر آدھی رات تک پینسلیں بناتا رہتا تھا۔ اب اس نے پینسلوں کے لکڑی کے سانچے کو پگھلے ہوئے موم کے رنگوں سے رگنا بھی شروع کر دیا۔ راتوں رات جوزف کی تقدیر چمک اٹھی۔ اس کی بنائی ہوئی پینسلیں 3 روپے سے 5 روپے تک میں فروخت ہونے لگیں۔ اپنی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے جوزف نے بڑھئی کا کام بھی خود ہی کرنا شروع کر دیا۔ لکڑی کے کھول بنانے میں ہاتھ بٹانے کے لیے 4-5 کاریگر بھی رکھ لیے۔ کوئی لکڑی چھیلتا، کوئی بتی، کوئی گوند چپکاتا تو کوئی موم کے رنگوں سے پینسلیں رکھتا۔ 25 سال کی عمر میں وہ اپنی بیوی اور کاریگروں کے ساتھ جرمنی چلا گیا۔ وہاں ایرہارڈنبرگ نام کے ایک لکھپتی کی مدد سے اس نے پینسلوں کا کارخانہ کھولا۔ انہی دنوں جنگ چھڑ گئی۔ فوجی دستوں کے لیے پینسلوں کی مانگ بڑھنے لگی۔ صفحہ نمبر 69 پر جوزف پینسل بناتے ہوئے۔ صفحہ 70۔ جوزف نے اپنی لگن اور دماغ سے ایک نئی مشین بنائی جو 1 منٹ میں 100 پینسلوں کے ڈھانچے تیار کر ڈالتی تھی۔ 70 سال کی عمر میں جوزف کا انتقال ہو گیا۔
مگر اس کے نام پر چلائی ہوئی جو ڈکسن پینسل کمپنی آج بھی زندہ ہے۔ جوزف ڈکسن کی کہانی ایک ایسے غریب لڑکے کی کہانی ہے جو اپنی محنت اور لگن کی بدولت کروڑپتی بن گیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک کارآمد تحفہ دے گیا۔ لفظ و معنی: ایجاد، کھوج، عجوبہ، انوکھا، نرالا، میسر، دستیاب، کھرل، اوکھلی کی قسم کا چھوٹا برتن، سغاف، پھٹا ہوا، لگن، لگاؤ، تعلق، کارآمد، کام آنے والا۔ صفحہ نمبر 70 کے درمیان میں پینسل کی کچھ تصویریں ہیں اور اسی کے نیچے پینسل کو چھلنے کے بعد اس کے برادے۔ صفحہ نمبر 71 غور کرنے کی بات۔ سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ جوزف ڈکسن کس طرح کڑی محنت، لگن اور مشاہدے کے ذریعے مشہور انسان بنا۔ جس طرح جوزف نے اپنی محنت اور لگن سے ہمیں اتنا کارآمد تحفہ دیا، اسی طرح دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی بہت سی کارآمد چیزیں ایجاد کی ہیں۔ سوچیے اور بتائیے۔ 1. آپ کے خیال میں جوزف رات رات بھر جاگ کر چولہے کی آنچ پر پینسلیں کیوں سکھاتا تھا؟ سوالیہ نشان۔ 2. اگر پینسل کی ایجاد نہ ہوتی تو کیا صورت ہوتی؟ سوالیہ نشان۔ 3. گریفائٹ کے علاوہ آپ کون کون سی دھاتوں کے نام جانتے ہیں؟ سوالیہ نشان لکھیے۔ 4. قلم اور پینسل کے درمیان 5 فرق لکھیے۔ سوالیہ نشان۔ 5. پینسل کی کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے اور انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ عام، خالی جگہ۔ سیاہ، خالی جگہ۔ فروخت، خالی جگہ۔ کارآمد، خالی جگہ۔ اضافہ، خالی جگہ۔ صفحہ 72 خشک خط لکھیے اور بلند آواز سے پڑھیے۔ 1. خشک، خالی جگہیں۔ 2. پینسلیں، خالی جگہیں۔ 3. چمکیلے، خالی جگہیں۔ 4. گریفائٹ، خالی جگہیں۔ 5. مشینیں، خالی جگہیں۔ 6. کارخانہ، خالی جگہیں۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ اس سبق میں کھردری، پینسل، چکنی مٹی، خشک بتی، سیاہ حروف اور چمکیلا کوئلہ وغیرہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں کھردری، چکنی، خشک، سیاہ، چمکیلا بالترتیب پینسل، مٹی، بتی، حروف اور کوئلے کی کسی نہ کسی خوبی کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ الفاظ جن سے کسی اسم کی اچھائی یا برائی کا پتہ چلے اسے صفت کہتے ہیں۔ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کیجیے اور ایسے 5 الفاظ معلوم کر کے لکھیے جن میں صفت پائی جاتی ہے۔ 1. خالی جگہ۔ 2. خالی جگہ۔ 3. خالی جگہ۔ 4. خالی جگہ۔ 5. خالی جگہ۔ صفحہ 73 نیچے چند پہیلیاں دی گئی ہیں جن کا جواب کسی پھل یا سبزی کے نام میں پوشیدہ ہے۔ اپنے ہم جماعت ساتھیوں اور گھر کے بڑوں کے ساتھ مل کر ان کا جواب تلاش کیجیے۔ اشارہ: آم، جامن، ہری مرچ، انناس، بیر، انار۔ 1. لال پھل کاٹے لدا کھاوے جگ سنسار، بیر بیر میں کہت ہوں بوجھے نہ کوئی گنوار۔ 2. سر کاٹو تو امن بنے اور پاؤں کاٹو تو پیالہ، امیر خسرو یہ کہیے رنگ اس کا کالا۔ 3. ہر برس وہ دیس میں آئے، منہ سے منہ
ملا رس پلائے، اس کی خاطر خرچے دام آپ بتائیں اس کا نام۔ 4 اگر کہیں مجھ کو پا جاتا، بڑے پریم سے طوطا کھاتا، بچے بوڑھے اگر کھا جاتے، ویاکل ہو کر جل منگواتے۔ 5 لال صندوق پیلے کھانے، اندر بیٹھے ہیں یاقوت کے دانے۔ 6 عجب سنی ایک بات، نیچے پھل اور اوپر پات۔ عملی کام: انٹرنیٹ کی مدد سے پینسل کی طرح دوسری ایجادات اور ان کے موجد کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اپنی ڈائری میں لکھیے۔ صفحہ نمبر 73 کے نچلے حصے میں پینسل کا کارخانہ، جہاں کچھ مزدور کام کر رہے ہیں اور مالک کھڑا ہو کر ان کو دیکھ رہا ہے۔ صفحہ 74 دوہے 1 ایسی بانی بولیے من کا آپا کھوئے، اورن کو شیتل کرے آپہو شیتل ہوئے۔ 2 بڑا ہوا تو کیا ہوا جیسے پیڑ کھجور، پنتھی کو چھایا نہیں پھل لاگے اتی دور۔ 3 برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ ملیا کوئے، جو من کھوجا آپ نہ، مجھ سے برا نہ کوئے۔ 4 سائیں اتنا دیجئے جا میں کٹم سمائے، میں بھی بھوکا نہ رہوں سادھ نہ بھوکا جائے۔ صفحہ نمبر 74 کے اوپری دائیں جانب ایک ماں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، اور نچلے حصے میں دائیں جانب ایک سادھو اور بائیں جانب ایک جوڑا جو سادھو سے آشیرواد لیتے ہوئے۔ صفحہ 75 5 گرو گووند دو کھڑے کاکے لاگو پائے، بلہاری گرو آپ نے گووند دیو بتائے۔ 6 ماکھی گڑ میں گڑی رہے، پنکھ رہے لپٹائے، ہاتھ ملے اور سر دھنے، لالچ بری بلائے۔ 7 کال کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، پل میں پرلے ہوئے گی، بہری کرے گا کب۔ سنت کبیر۔ پڑھنے کے لیے نوٹ: دوہا ہندوستانی شاعری کی مقبول صنف ہے۔ ادب کے ابتدائی دور میں اس صنف کو صوفی شعراء نے بہت ترقی دی۔ امیر خسرو، سنت کبیر، تلسی داس، عبد الرحیم خان خانہ وغیرہ کے دوہے آج بھی اپنا اثر رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں دوہا لکھنے والوں میں جمیل الدین عالی، بھگوان داس اعجاز، شاہد میر اور ظفر گورکھپوری وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ صفحہ نمبر 75 کے اوپری بائیں جانب گڑ کی تصویر ہے جس میں مکھی لپٹی ہے، اور نچلے حصے میں سادھو ہیں جو بچوں کو زندگی کے مقاصد کو سمجھا رہے ہیں۔ یہاں سبق 10 پینسل کی کہانی سبق کا اختتام ہوا۔ ابھی آپ سن رہے تھے چھٹی جماعت کے لیے سمئی درشی کتاب خیال۔ سمئی ریکارڈسٹ ویریندر راوت، سمئی فنکار محمد مامون عبد العزیز، سمپادن سومیا ملک، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT کے ذریعے پیش کی گئی۔